محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا ایک بندہ کئی ایک ناحیوں سے اللہ رب العالمین کے احسانات، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں تلے دبا ہوا ہے، جن کی گنتی، جن کا شمار، جن کی کاؤنٹنگ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، جس کا اعلان قرآن کریم میں نے خود کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین کے تم پر جو احسانات ہیں، اللہ رب العالمین کی جو تم پر نعمتیں ہیں، ان کو گننا یا شمار کرنا چاہو تو تمہاری طاقت کے باہر یہ چیز ہے۔ انہی نعمتوں، انہی نوازشوں اور انہی احسانات کا ایک حصہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے وہ ہے اولاد۔ جو بھی انسان اس دنیا میں سلیم الفطرت ہے، جس کا مزاج ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے، جس کا شعور پوری طرح سے زندہ ہے، ایسے لوگ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اولاد سے نوازے، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری نسل میں اضافہ فرمائے، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بنائے، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی اولاد دے جو ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے اور ہماری ہر طرح کی زندگی میں خوشحالی اور خوشگواری کا ذریعہ اور سامان بنائے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہے، وہ اولاد جس کی ہم لوگ اتنی تمناؤں سے حاصل کرتے ہیں، وہ اولاد جو ہماری بہت ساری دعاؤں کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے، اس اولاد کے تعلق سے کیا صرف یہ مان لینا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اولاد دے دے کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کسی چیز کو حاصل تو کر لیتا ہے، انسان کسی چیز پر اپنی ملکیت کا اظہار تو کر دیتا ہے، لیکن اس چیز کی حفاظت، اس چیز کی سیکیورٹی، اس چیز کا رکھ رکھاؤ انسان کس طرح کرے، ہر ایک انسان اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اولاد دی ہے، وہ اولاد موجودہ دور میں فتنوں کے بھیٹ چڑھ گئی ہے، وہ اولاد فتنوں کے حوالے ہو چکی ہیں، وہ اولاد تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو چکی ہیں، وہ اولاد جہنم کے راستے کی طرف بہت تیزی سے گامزن ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں بے انتہا بلکہ افسوسناک حد تک لاپرواہی کا اظہار کیا ہے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اولاد دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اولاد دی ہے، اس اولاد کے تعلق سے شریعت کے کیا دشا نردیش ہیں؟ اس اولاد کے پیدا کرنے کا آپ کا ادیش کیا ہے؟ اس اولاد کے پیدا کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا ان چیزوں کو آپ نے غور سے دیکھا یا سنا؟ کیا ان چیزوں میں ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کی؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے اور یہ شکوہ کرنا بند کیجئے کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ حاضرین کرام، آپ کو اللہ رب العالمین نے جو اولاد دیا ہے، اس کی پرورش و پرداخت کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اس کے پالن پوشن کے لیے فکر مندی کا اظہار کرنا، یہ تمام ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری، لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تربیت کے معاملے میں آپ کی اولاد کس قدر سکشم ہے، یعنی آپ اپنی اولاد کو تربیت کرنے میں کس قدر کامیاب ہیں، آپ اپنی اولاد کو دین اور دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے میں کس قدر آپ سکسیس ہیں۔ اس چیز کو اپنے آپ سے پوچھئے، اس چیز کا اپنے آپ میں جائزہ لیجئے، اس چیز کے بارے میں اپنے گربان میں جھانکیے اور دیکھیے کہ آپ کی اولاد جو بگڑ رہی ہیں، آپ کی اولاد جو راہ راست سے بھٹک چکی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں،
ان کے عوامل کیا ہیں، ہم انہی اسباب، انہی عوامل اور انہی کارنوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اسباب ہماری اولاد کے بگاڑ کے اسباب ہیں، ہماری اولاد کے بگاڑنے کے کارن بن چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سبب کیا ہے۔ سب سے پہلا سبب ہے والدین کی اولاد کے تئیں غفلت۔ جب بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پرورش پانا شروع کرتا ہے، دن بدن اس کی زندگی میں ترقی ہونا شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کا ذہنی شعور بیدار ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی پروان چڑھتی ہے، وہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، سوجھ بوجھ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں اس وقت آپ کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی بیویاں یعنی بچوں کی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دعائیں سکھلاتی ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو رسول کی تعلیمات، صحابہ کے روشن خیالات ان کے سامنے پیش کرتی ہیں؟ کیا وہ بچے جس ماحول میں، جس فضا میں سانس لے رہے ہیں اس فضا کا ماحول یا اس فضا کی سچویشن کیسی ہے؟ ان چیزوں کو آپ نے دیکھا؟ آپ اپنے کمائی کے چکر میں لگے رہتے ہیں، کمائیے، لیکن آپ نے کبھی اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہمارا بچہ جو آپ کے ہاتھ میں گھر میں رہتا ہے، انہیں کہاں تک آپ نے دعائیں یاد کروائیں؟ انہیں کہاں تک آپ نے شریعت کی تعلیم دی؟ انہیں کہاں تک آپ نے شریعت کی بنیادی جانکاریاں فراہم کی؟ آپ نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ نہ آپ کو پوچھنے کی فرصت ہے اور نہ ہماری ماں و بہنوں کو اپنے بچوں کے دل دماغ میں شریعت کی بنیادی تعلیمات ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے ماحول کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح گندا اور گدلا ہو چکا ہوتا ہے اس میں ہمارے بچے سانس لے رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بچپن سے ہی لادینیت کا، دین بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی کوئی حقیقت، رسول کی کوئی حقیقت، دین کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ آپ نے ان کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت کو بٹھایا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ رب العالمین کی حقیقت اس کے دل میں جاگزی نہیں کروائی۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے بچے بے-روی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے، جب ان کا شعور بیدار ہوگا، جب اپنی عقل کی پختگی کو پہنچیں گے تو ساری چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ حاضرین کرام، آپ کی یہ دلیل، آپ کی یہ بات، آپ کی یہ حجت یا آپ کا یہ ساکش اسی قدر بے سر و پیر ہے جس قدر ایک بلڈنگ کو بغیر پلر کے تیار کیا جائے۔ آپ کسی عمارت کو بغیر پلر کے تیار کریں تو اس کا فاؤنڈیشن یا اس کی جو حقیقت ہے وہ کب تک باقی رہے گی، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ جب بیج ڈالتے ہیں تو بیج پودا کیسے بنے، پودا درخت کیسے بنے، درخت پھلدار درخت کیسے بنے، اس کی فکر مندی کے لیے کسان جس قدر بیج سے ہی محنت کرتا ہے اسی قدر آپ کو اپنے بچوں کے تعلق سے بچپن سے محنت کرنا ہوگی۔ جیسے وہ بولنا سیکھتا ہے ان کی زبان پر آپ کلمات دہروائیں، انہیں کہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہلوائیں، سونے کی دعا سکھلائیں، جاگنے کی دعا سکھلائیں، بیت الخلا آنے اور جانے کی دعا سکھلائیں، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا سکھلائیں۔ یہ ساری چیزیں سکھلانا اس وقت کا کام ہے جب آپ کے بچے پورے طور پر بولنا بھی نہیں سیکھے ہیں، جب ٹوٹی ٹوٹی زبان ان کی شروع ہوتی ہے، جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں یعنی لگ بھگ 5 سال کی عمر تک نماز کی ساری دعائیں آپ کے بچے کو ہو جانی چاہیے، کھانے پینے کی دعائیں آپ کے بچے کو آ جانی چاہیے، بیت الخلا آنے جانے کی دعائیں آپ کے بچے کو آ جانی چاہیے۔ آپ یہ بات بالکل نہ کہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو سیکھ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم آج کل بچوں کو ٹیوشن جو پڑھاتے ہیں، ہم نے بچوں کو دیکھا ہے 13 سال عمر ہو گئی ہے، 12 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن سونے کی دعا میں نے ان سے پوچھی تو وہ نہیں بتا پائے۔ اب کس ماحول میں بچے کو تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ کا بچہ کس ماحول میں جی رہا ہے؟ جیسے سونے کی دعا جو انتہائی چھوٹی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ الفاظ ان کی زبان پر نہیں چڑھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے انہیں سکھلایا نہیں۔ کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں،
ABCD کی تعلیم دیتے ہیں, ایٹھا سکھلاتے ہیں, کچھ بھی سکھلائیے, لیکن یہ بات یاد رہے, اکبر الہ آبادی نے آپ سے کہا تھا, اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا, میں اس شعر کو نوٹ کر کے آپ کے پاس لایا ہوں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو, چرخ پارک میں گھومو, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں کھیلو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بند ہے عاجز کی رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ کی حقیقت, آپ کی واستوکتا, آپ کی ریئلٹی کیا ہے, اس بات کو آپ خود سمجھے کہ نہیں سمجھے. آپ مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے, مسلمان ہونے کا جو آپ نے ثبوت پیش کیا ہے, مسلمان ہونے کو جو آپ سدھ کرنا چاہتے ہیں, اس سدھ کرنے کے پیچھے آپ کے پاس کیا آدھار ہے, کن بنیادوں پر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. آپ کے بچے کلمہ نہیں جانتے, آپ کے بچے 15 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, آپ کا یہ دعویٰ ہے ہمارا بچہ جب بڑا ہوگا ساری چیزیں سیکھ جائے گا. ہرگز نہیں سیکھتا ہے. آپ بچوں کو بچپن سے سکھائیں, آپ بچوں کو ابھی سے بیدار کرنا شروع کریں, آپ بچوں کو ابھی سے اللہ رب العالمین کی حقیقت اور ان کی جو اللہ رب العالمین کی جو واستوکتا ہے, شریعت کی جو تعلیمات ہیں, ان چیزوں سے ابھی سے روشناس کرائیں. ورنہ پھر آپ اپنے لیے تباہی کے خندق کو کھودنے کے لیے جو ابھی سے کھود رہے ہیں اس میں گرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ اس خندق کو آپ نے ابھی سے کھودنا شروع کر دیا ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کا بچہ دینی تعلیمات سے لیس ہو, آپ کا بچہ دینی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ویاپن کرے, تو پھر ابھی سے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا, اپنی بیوی کو تیار کرنا ہوگا, اپنے بچوں کو دعائیں سکھانی ہوگی. اور آپ کی پرائمریتا کیا ہے, آپ کی ترجیحات کیا ہیں, آپ کن چیزوں کو انڈیکس کی پہلے نمبر پر رکھتے ہیں, ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. حاضرین, آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدرسے سے جوڑیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنی حقیقت اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ کی حقیقت اور اس بچے کی حقیقت کیا ہے اس بات کو نہ بھولیں, تو پھر ایسی صورت میں سب سے پہلے بچے کو مدرسے سے جوڑنا ہوگا, مدرسے کی تعلیمات دینی ہوگی. کم از کم آپ اپنے بچے کو بلوغ المرام جو حدیث کی چھوٹی سی کتاب ہے اور مختصر جو صورتیں پڑھائی جاتی ہیں تفسیر کے ساتھ, ان باتوں کو ضرور سکھائیں. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدرسے کے فارغین PhD ہولڈر ہیں, آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدرسے کے فارغین ڈاکٹرز ہیں, آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدرسے کے فارغین نیٹ کوالیفائڈ ہیں, آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدرسے سے نکلنے والے بچے عصری تعلیم کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے ہیں, آپ یہ بھول جاتے ہیں. اور اسی کم احساس کمتری کی وجہ سے آپ جو ہے اپنے بچے کو بچپن سے ہی, جب سے آپ کا بچہ بولنا شروع کرتا ہے, اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا, جہاں صرف ABCD پڑھائی جاتی ہے, الفاظ معنی یاد کرائے جاتے ہیں, سائنس کے جو رولز ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں, میتھس کے جو میتھڈز ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں, لیکن وہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کے بچے بڑوں کے ساتھ کیسے باتیں کریں, چھوٹوں کے ساتھ کیسے باتیں کریں, کھانے کے آداب کیا ہیں, پینے کے آداب کیا ہیں, استاد کے ساتھ حسن سلوک کا کیا معاملہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو مدارس سمجھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو مکاتب سمجھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو دینی تعلیم سے حاصل ہونے والی ہیں. آپ یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمارے بچہ بدتمیز ہے. آپ نے اپنے بچے کو بدتمیز بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے, بہت پیسے خرچ کیے ہیں, بہت طاقتیں لگائی ہیں, اور بہت ساری انرجی کو آپ نے اپنے بچوں کو برباد کرنے میں خرچ کیا ہے. حاضرین, آپ کے بچے یوں ہی نہیں بگڑے ہیں, آپ نے اپنے بچے کو خود بگاڑا ہے. حاضرین اکرام, یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ بہت بار یہ کہتے ہیں کہ ماحول ہی ایسا ہو چکا ہے, ہر بچے ایسے ہیں, سارے بچے ایسے ہیں. حاضرین, ان سارے بچوں میں آپ کا بچہ کیسے نکھر کر سامنے آئے, اس بارے میں آپ نے سوچا؟ آپ نے ماحول کے حوالے کر دیا. آپ یہ بھی کہتے ہیں ہم جب اس عمر میں تھے اس سے بدتر حالت میں تھے. حاضرین, کیسے اب انلوجیکل باتیں کرتے ہیں آپ, کیسی آپ کی مانسکتا خراب ہو چکی ہے, آپ کی ذہنیت کو کیسی زنگ لگ گئی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ہمارا بچہ جس کنڈیشن میں ہے ہم اس سے بری کنڈیشن میں تھے, ہمارا بچہ جس حالت میں جی رہا ہے ہم اس سے زیادہ برے حالت میں جی رہے تھے, ہم اس سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے, ہماری حالت اس سے زیادہ قبیح اور بدتر تھی. اور یہ دلیلیں دے کر آپ اپنے بچوں سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں, ان کی تربیت سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں. یقیناً آپ کا بچہ بروز قیامت دامن پکڑ کر کہے گا, اے میرے والدین, اے میرے ماں باپ, آپ نے ہماری تربیت میں بہت زیادہ غفلت کا اظہار کیا تھا, آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہم آج جہنم رسید ہو رہے ہیں, ہم جہنم میں داخل ہو رہے ہیں.
آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں چلیے، آپ لاکھ نیکیاں کر لیں، لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ تہجد گزار بن جائیں، لاکھ حج کے فرائض ادا کر لیں، لاکھ زکات اور صدقات اور دیگر خیرات کے کام آپ کریں، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کی، یہ بچہ آپ کی تمام تر نیکیوں کے باوجود اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ حاضرین کرام، اس حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ زندگی کے لیے اپنے بچے کو ابھی سے کانوینٹ میں داخل کیے ہوئے ہیں، جس زندگی کے لیے اپنے بچے کو ڈاکٹرز بنانا چاہتے ہیں، جس زندگی کے لیے اپنے بچے کو انجینئرز بنانا چاہتے ہیں، اس زندگی کی حقیقت ابھی سے 5 سیکنڈ بعد کیا ہے نہیں معلوم۔ اس زندگی کی حقیقت ابھی سے 5 سیکنڈ بعد کیا ہے نہیں معلوم۔ کون فالج کا شکار ہو جائے، کون کینسر کی بیماری میں لپت ہو جائے، کون مر جائے، کون آخرت کے حوالے ہو جائے، کسی کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے۔ جس زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ 5 سیکنڈ بعد اس کی حقیقت کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم، اس زندگی کو بنانے کے لیے، اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس زندگی کو سہیجنے کے لیے، اس زندگی کو سجانے کے لیے اور اس زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے ساری طاقتیں، جسمانی طاقت، ذہنی طاقت، مالی طاقت اور جتنی بھی ہمارے پاس انرجیاں ہیں، تمام انرجیوں کو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، آپ یقیناً ایسی عمارت تعمیر کر رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کا کوئی ستون نہیں ہے، جس کے کوئی پلرز نہیں ہیں۔ حاضرین، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کا یہ کہنا ہم بگڑے ہوئے تھے، ہمارے بچے سے ٹھیک ہو جائیں گے جس طرح ہم ٹھیک ہو گئے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بچپنا تھا، اس وقت جو ماحول تھا وہ دین غالب تھا، ابھی دنیا غالب ہے۔ اس وقت فتنے کم تھے، ابھی فتنے زیادہ ہیں۔ اس وقت بگڑنے کے امکانات کم تھے، ابھی بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس وقت بچے صرف بدماش ہوا کرتے تھے، ابھی بچے بدماش ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہو گئے ہیں۔ بدماش اور بدتمیز میں فرق ہوا کرتا ہے، اس بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بدماش بچے کی فطرت ہے بدماشی کرنا، لڑکھڑا اس کا نٹکھٹ ہونا ان کی فطرت ہے، اس کی فطرت کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ لیکن جب بچہ بدتمیز ہو جائے، اپنے ماں باپ سے منہ لگانے لگے، استاد کا ادب نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، یہ بدتمیزی کہلاتی ہے۔ مسجد میں آئے تو شور کرے، مدرسے میں جائے تو شور کرے، اسکول میں استاد کے ساتھ بدتمیزی کرے اور یہ کہے کہ ہمیں پاس نہیں کیجیے گا تو ہم آپ کو رائفل سے اڑا دیں گے۔ جامعہ ملیہ میں کئی سارے کانڈ ہو چکے ہیں جہاں استادوں کو یہ دھمکی دی جاتی ہے اگر آپ نے ہمیں پاس نہیں کیا تو آپ کالج سے نکلے ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس بچے کو صحیح نہج پر نہیں پالا ہے۔ حاضرین، ایک تو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ آپ نے بہت زیادہ غفلت کا اظہار کیا ہے۔ ہم کس کس درد کو بیان کریں ہمیں نہیں معلوم۔ 15 سال کا بچہ ہو چکا ہے، 18 سال کی بچی ہو چکی ہے، لیکن نماز کے جو نام ہے وہ نہیں معلوم۔ فجر کی نماز کون سے وقت پڑھی جاتی ہے، ظہر کے وقت کون سی وقت، ہم ساری چیزوں کو ہم نے خود تجربہ کیا ہے۔ اسی دربھنگا کے شیدھارا میں تجربہ کیا ہے کہ بچوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، بچے نماز کے نام نہیں جانتے ہیں، نماز پڑھنا کیسے، اس کی ترتیب کیا ہے، پہلے کہاں رہنا ہے، پھر کہاں جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے، پھر کہاں جانا ہے، ان چیزوں کو بچے نہیں جانتے ہیں۔ بچے کس حالت میں کون سی دعا پڑھیں گے نہیں جانتے ہیں، جبکہ اس کی عمر کہاں پہنچ چکی، 18 سال پہنچ چکی ہے، اس کی عمر 20 سال پہنچ چکی ہے، اس کی عمر 15 سال پہنچ چکی ہے، لیکن وہ ان بنیادی چیزوں کو نہیں جانتے۔ اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سیکھ جائیں گے، ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے بچے جو نماز نہیں جانتے، ایسے ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے بچے جو سونے کی دعا نہیں جانتے۔ افسوس ہے ایسے سماج پر، لعنت ہے ایسی جماعت پر، ایسے معاشرے پر لعنت ہے، ایسی کمائی پر لعنت ہے جو ہمارے بچوں کو اس قدر برباد کر دے۔ ہمارے رہنماؤں کو اللہ رب العالمین، ہمارے والدین کو اللہ رب العالمین ہدایت دے کہ وہ اپنے بچے کے لیے فکر مندی کا اظہار کریں، اپنے بچے کے لیے سکری ہو جائیں، اپنے بچے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں۔ حاضرین کرام، ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے ہم بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم بھی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اختیار کیا ہے۔ ہمارے بچے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا جو رویہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، جب ہمارے باپ ہماری مائیں اس عمر کو پہنچ جائیں گی ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ ایک شاعر ہے جو نان مسلم ہے، وہ بہت اچھی بات اس سلسلے میں کہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو آرام نہیں دے پایا، اپنے ماں باپ کو آرام نہیں دے پایا، اپنی اولاد کو الزام نہیں دے سکتا۔
جب آپ اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو آرام نہیں دے پائے نا، تو پھر اپنی اولاد کو الزام دینے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے، یا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم اپنی اولاد سے یہ شکوہ کریں ہمارے بچے ہماری فرما برداری نہیں کرتے، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ہمارے لیے والی جان بن چکے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا ہے۔ وہ ماں باپ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا فیصلہ سنا دیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کے عطا کردہ ہمارے والدین کے ساتھ اچھا رویہ۔ وبالوالدین احسانا بتایا اللہ رب العالمین نے اما یبلغن عند الکبر احدهما او کلاهما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، تم اسے اف تک نہیں کہنا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے ایسی نہ کہنا جو ان کے دل کو تکلیف پہنچائے، ان کے دماغ کو ٹینشن میں ڈال دے۔ ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے ہمارا بچہ میرے ساتھ ایسی بات کرے گا، ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گا۔ ایسی بات اپنے ماں باپ کے ذہن میں پیدا ہونے تک نہ دیں۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لهما قولا كريما، جب بھی ان سے بات کریں نرمی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، ونمرتا کے ساتھ بات کریں۔ وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ماں باپ کے لیے اپنے بازو کو ہمیشہ جھکائے رکھیں، مہربانی کے لیے، ان پر شفقت کرنے کے لیے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے پاؤں دبانے کے لیے۔ ہم نے بہت بچوں سے پوچھا ہے کون کون اپنے ماں باپ کا پاؤں دباتا ہے؟ کوئی بچہ نہیں بولا کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاؤں دباتے ہیں۔ کیسی تربیت دے رہے ہیں آپ جو آپ کے بچے آپ کے پاؤں تک نہیں دبانا جانتے، یا یہ بھی نہیں انہیں خیال میں آتا ہے کہ ماں باپ کے پاؤں دبانا بھی خدمت ہے۔ الجنت تحت قدمات الامہات، یہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت ماں کے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ماں باپ کی سیوا کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، ان کی دیکھ ریکھ کریں گے، ان کے پاؤں دبائیں گے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین آپ کو جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ معمولی چیزیں سمجھتے ہیں آپ، معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ۔ آپ کی جس زندگی کے لیے آپ کی تگ و دو چل رہی ہے، جس زندگی کے لیے آپ کی بھاگ دوڑ چل رہی ہے، جس زندگی کے لیے اپنے آپ کو سجانے سنوارنے اور بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ لیکن اس زندگی کے لیے کوئی فکر نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے جس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہونا ہے، اور وہ ہے ہمارے زندگی کے 5 سیکنڈ بعد ہونے والے حالات سے شروع ہونے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یعنی آخرت کی زندگی۔ اسی طرح سے جو ایام برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، یہ ساری جو زندگیاں ہیں اس کے بارے میں آپ نے کیا تیاریاں کی؟ قبر میں جو سوالات ہوں گے آپ کے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوگی۔ جب سونے کی دعا یاد نہیں ہے، قبر کے سوالات و جوابات کہاں سے یاد ہوں گے؟ سوچئے، سمجھیے، اپنے اندر جھانکیے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح اللہ رب، اور ہم نے دنیا پر، آخرت پر جو دنیا کو فوقیت دی ہے، اس کا رونا ایک عربی شاعر نے کچھ اس طرح رویا ہے: عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنیاه بالدین اعجب۔ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو گمراہی کو خریدتے ہیں، ضلالت کو خریدتے ہیں ہدایت کو بیچ کر، یعنی ہدایت، روشنی اور جو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اس کو آپ نے بیچ دیا اور اندھکار کو، تباہی کو، بربادی کو اپنے لیے مول لے لیا ہے۔ اس پر مجھے بہت تعجب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن يَشْتَرَى دُنْيَاهُ بِالدِّينِ أَعْجَبُ، اور جو دین کو بیچ کر دنیا کو خریدتا ہے یہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے۔
اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ تو آپ سوچئے وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی آپ نے کوئی فکر نہیں کی۔ وہ دین جو آپ کی دنیا بھی سنوارے گی، جو آپ کی آخرت بھی سنوارے گی، اس تعلق سے آپ کے یہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اتنی بڑی مسلم آبادی میں آپ کا کوئی بھی بچہ اس لائق نہیں ہے کہ اگر آپ مر جائیں تو آپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے جو بیٹا نکاح کے قابل ہے تو اس کا نکاح پڑھا سکے۔ کیوں؟ آپ نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور فکر ہی نہیں کی، اپنے دماغ میں اس بات کا انش بھی پیدا نہیں کیا کہ یہ بھی چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، ان باتوں کے تعلق سے بھی سوچنے کی ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں ہم نے اور آپ نے بالکل نسیان کے حوالے کر دیا اور ان تمام چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ اسی طرح بچوں کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں وہ دینی تعلیم سے دوری میں نے آپ سے ذکر کیا، اور چوتھا سبب ہے اپنے بچوں کو منہ مانگی رقم دے دینا۔ بہت سارے بچے جو آج کل بگاڑ کے شکار ہو رہے ہیں، انہیں موٹی موٹی رقم والدین روزانہ دیتے ہیں۔ آپ کے بچے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے بچے کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کے بچے کن چیزوں کو کھانا چاہتے ہیں؟ آپ کے بچے کون سی چیزیں پہننا پسند کرتے ہیں؟ آپ وہ چیزیں لا کر دیں۔ اللہ کے واسطے پیسے ان کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں دیں، کیونکہ پیسے سے ہر اس چیز کو خریدا جا سکتا ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ اگر بچے کو پیسے دے دیتے ہیں تو آپ کا بچہ کسی غریب کو صدقہ نہیں کرے گا، آپ کا بچہ کسی فقیر کو 2 روپیہ دے نہیں دے گا، حالانکہ آپ نے بہت موٹی رقم دی ہے۔ 50 روپیہ 100 روپیہ ایک بچے کے یومیہ خرچ ہے۔ آپ جس 50 اور 100 روپئے کو یومیہ ایک بچے پر خرچ کرتے ہیں، بلکہ انہیں پیسے دے دیتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم وہ 50 اور 100 روپیہ لے کر وہ کیا کرے گا؟ گٹکا کھائے گا، گانجا پیے گا، افیون سونگے گا، یا پھر کوئی اچھی چیز کرے گا؟ اس بات کی جانکاری آپ کو نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے دکان میں ہیں، آپ اپنی نوکری میں ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ہیں، اور آپ کا بچہ کس راستے پر جا چکا ہے آپ کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے آپ اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، بچوں کو پیسے تھما دیتے ہیں، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے یا بیگ کو کہیں رکھ کر کہیں نکل جاتا ہے، اس بات کا سروے آپ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بالکل پیسہ دینا بند کر دیجئے۔ آپ کے بچے کی تباہی کے بہت بڑے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آپ کا بچہ پیسے لے کر گھومتا ہے اور پیسے سے ان تمام ساری چیزوں کو خرید سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس کا من چاہے گا، جو اس کا دل چاہے گا۔ پھر آپ کو جب معلوم ہوگا کہ ہمارا بچہ اس لت کا شکار ہے تو پھر ایسے وقت میں رونے کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ دے، ہمیں اور آپ کو اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنے بچے بچیوں کے تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ بننے کی توفیق دے، ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم انہیں بچوں کے تعلق سے دینداری کے جو ماحول ہیں اس کو کریٹ کریں گے، دین بیداری اپنے بچوں میں پیدا کریں گے۔ ضرورت ہے پہلے اپنے اندر دین کو پیدا کریں، دین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو پہلے لیس کریں، اپنے آپ کو دین کے جو تاثرات ہیں، دین کے جو آپ کے اوپر اثر ہونے چاہیے، وہ آپ ان چیزوں سے متاثر ہیں یا نہیں ہیں، پہلے یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں، کیونکہ آپ کے بچے آپ کے نقال ہوتے ہیں، آپ کے بچے آپ کی کاپی کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو بچے نماز پڑھیں گے، آپ گالی بولتے ہیں تو بچے گالیاں بولیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے خود کو سنبھالیے، پہلے خود کو سجائیے، پہلے خود کو دینی تعلیمات سے لیس کیجیے، خود کو دینی تعلیمات سے روشناس کیجیے، اور اس کے بعد اسی روشنی میں اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیجیے۔ میں اس تعلق سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اتنی بڑی آبادی ہے، اللہ کے واسطے آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بہت عطا کیا ہے، پیسے آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے بہت دیے ہیں۔ ان پیسوں کی حقیقت آپ کے مرنے کے بعد کچھ نہیں رہ جاتی سوائے اس کے کہ آپ کا بچہ اس کا مالک ہو جائے گا، پھر وہ کیسی زندگی گزارے گا آپ کو نہیں معلوم۔ لہذا اپنی زندگی میں ان پیسوں کا صحیح خرچ کیجیے، اور صحیح خرچ کرتے ہوئے ایک مکتب کی بنیاد ڈالیے، ایک مکتب قائم کیجیے جس مکتب میں پوری ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلیم ہو، پوری ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلیم ہو۔ وہ تمام تعلیمات جو LKG UKG میں دی جاتی ہیں، جو نرسری میں دی جاتی ہیں، ان تعلیمات کو اس میں انکلوڈ کیجیے۔ ساتھ ساتھ دینی جو کتابیں ہیں، ہماری مذہبی جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں جو ہماری مذہبی تعلیمات پر آدھارت ہیں، ان کتابوں کو بھی انکلوڈ کیجیے، اور ایسے معلمین رکھیے جو ان بچوں کو ہینڈل کر سکے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، جذبات آپ کے کیسے ہیں؟ آپ کا جذبہ آپ کے دل میں دین کے تئیں کیسا ہے؟ آپ کا جذبہ آپ کے دل میں خیر کے تئیں کیسا ہے؟ آپ کا جذبہ آپ کے دل میں سماج اور معاشرے کی ترقی کے تئیں کیسا ہے؟ اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ رب العالمین کے لیے، دین کے لیے، اپنے سماج اور معاشرے کے اتھان کے لیے، دین بیداری کے لیے، دینی ماحول اور فضا قائم کرنے کے لیے اللہ کے واسطے آپ
مکتب کا قیام کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق دے. ہماری یہ گزارش تھی, ہماری یہ اپیل تھی کہ آپ ایسا کریں. اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے. تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیے, تھوڑی سی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے. کارواں خود بخود چلتا رہے گا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کارواں بنے تو آپ اکیلے سے شروع کیجئے, اکیلے سے شروع کیجئے. اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے, اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. اللہ رب العالمین کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے اس کے دین کے لیے فکر مندی پیدا کرنا, اس کے دین کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اپنے دماغ کو فکر مند رکھنا. یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہے. اللہ رب العالمین کی جب آپ مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم. اللہ رب العالمین آپ کو ثابت قدمی عطا کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں آپ تک کہی ہیں, اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان باتوں پر اپنی ذات کو عمل کرنے کی توفیق دے, پھر پوری امت کو اور جو سامعین ہیں خصوصاً ان کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.